امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو کیا ہر انسان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں کی مٹی سے اس کا جسم بنایا جاتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی شرعی طور پر اس کا کوئی ثبوت ہے، یا ویسے ہی یہ بات مشہور ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ خیر بات تو درست ہے کہ جہاں کی مٹی ہوگی وہیں سے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو نور ہے، مگر بدن اطہر میں مٹی کا استعمال ہے۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس مٹی مبارک سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بنا، اسی مٹی سے، اسی جگہ کی مٹی سے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما دونوں شیخین کریمین کے وجود میں بھی وہ مٹی استعمال ہوئی ہے۔ تو اسی لیے وہ یہ تینوں ایک ہی جگہ تشریف فرمائیں، مدفون ہیں۔ تو جہاں جس کی مٹی ہوگی وہاں جائے گا، تو یہ بالکل درست ہے۔ اب اس وقت کوئی حدیث پاک باقاعدہ صراحتاً مفتی صاحب کو اگر یاد ہو تو ارشاد فرما دیں۔ جی، اس میں حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے جو قرآن پاک میں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے تمہیں ہم اٹھائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کی تخلیق میں جہاں کی مٹی استعمال کی جاتی ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے تحت جو ہے وہ علماء نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وغیرہ نے اس بات کو بیان کیا ہے جو بھی آپ نے ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہمیں پتہ نہیں، ہم کاش ہمارا وجود جنت البقیع کی مٹی سے بنا ہو، مدینے کی مٹی سے۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان۔ آبی جا ماہ سبحان، آبی جا ماہ سبحان، آبی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جان میں آ جاتی ہے جان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پہ قربان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ شب برات، وہ عظیم رات جس میں زندگی، موت اور رزق کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کفن لوگ سلواتے تو ہیں نا بعض اوقات، تو تھوڑا سلوا کر سیٹ کر کے کفن دے دیں، مگر کبھی کسی درزی کو دیکھا کہ اس نے کفن میں جیب ڈالا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہل نہیں سکتا مردہ، سوچو تو صحیح یار، کہاں گئی اس کی وجاہت، کہاں گئی اس کی طاقت، کہاں گیا اس کا دبدبہ؟ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، کوئی قبر میں پٹا باندھ کے اتارتے، ذرا سنبھالنا گر نہ جائے۔ لیکن مانے بہت عبرت ہے۔ اس بابرکت رات میں رب کائنات کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی فیضان مدینہ کراچی میں ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کر رہی ہے، جس کا آغاز انشاءاللہ 14 شعبان شریف مطابق 3 فروری 2026 بروز منگل بعد نماز عصر سے ہوگا، جس میں نفلی اعتکاف، رکعت انگیز دعا ہوگی، اور 15 شعبان شریف کے آغاز میں ہی بعد نماز مغرب 6 نوافل درازی و عمر بالخیر، بلاؤں سے حفاظت اور رزق میں برکت کی نیت سے ادا کیے جائیں گے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ
یاسین کی تلاوت اور دعائے نصف شعبان شریف بھی پڑھی جائے گی۔ نوافل کے بعد اسلامی بھائیوں کے لیے لنگر رضویہ کا اہتمام ہوگا۔ اجتماعی شب برات کا آغاز انشاءاللہ رات قریباً 8:30 بجے ہوگا، جس میں محفل نعت، سنتوں بھرا بیان اور وقت مناسب پر مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ 14 کا بھی روزہ رکھیں، 15 کا بھی روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ سورج ڈوبے گا، اعمال نامے جو بدلتے ہیں، تو شب برات میں آپ داخل ہوں گے نیکیوں کے ساتھ۔ شب برات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی اختلافیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب بھی کر لیں۔ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اجتماع کے اختتام پر اسلامی بھائیوں کے لیے لنگر رضویہ کا بھی انتظام ہوگا۔